اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرۂ خلفائے راشدین۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں سے شیخ الاسلام بعد از انبیاء، خیر الانام علیہم السلام، خلیفہ و امام تارکین، دنیا کے سردار، صاحبان خلوت کے شہنشاہ، آفات دنیاوی سے پاک و صاف، امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر عبداللہ بن عثمان بن ابی قحافہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ کی کرامتیں اور بزرگیاں مشہور ہیں، اور معاملات و حقائق میں آپ کے نشانات و دلائل واضح ہیں۔ تصوف کے سلسلے میں آپ کے کچھ حالات کتابوں میں مذکور ہیں۔ مشائخ طریقت نے ارباب مشاہدہ اور صاحبان علم و عرفان میں آپ کو مقدم رکھا ہے، چونکہ آپ کی مرویات بہت کم ہیں۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ارباب مجاہدہ میں مقدم رکھا ہے، کیونکہ آپ کے معاملات اور حق پر صلابت صحیح روایتوں میں مرقوم اور اہل علم کے درمیان معروف ہیں۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رات میں تلاوت قرآن کریم نماز میں کرتے تو نرم و آہستہ آواز میں کرتے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تو بلند آواز سے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ تم کس وجہ سے نرم و آہستہ آواز میں تلاوت کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جس سے مناجات کرتا ہوں وہ خوب سنتا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں وہ مجھ سے دور نہیں ہے، اور اس کی سماعت کے لیے نرم یا بلند آواز سے پڑھنا دونوں برابر ہیں۔ اور جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا تو آپ نے عرض کیا، سوتے ہوئے کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔ یہ مجاہدے کی علامت ہے اور مشاہدے کا نشان۔ مجاہدے کا مقام مشاہدے کے پہلو میں ایسا ہے جیسے قطرہ دریا میں۔ یہ اس سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اے عمر، تم ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہو، جبکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے بطل جلیل جن سے اسلام کو عزت و رفعت ملی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ تو غور کرو کہ سارے جہان کے لوگ کس درجے میں ہوں گے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا گھر فانی ہے، ہمارے احوال عاری ہیں، ہمارے سارے سانس گنتی کے ہیں، اور سستی و کاہلی موجودہ ظاہر ہے، لہٰذا فانی گھر کی تعمیر کرنا جہالت، عاریتی، حال پر اعتماد کرنا نادانی، گنتی کے سانسوں پر دل لگانا غفلت، اور کاہلی کو دین سمجھ لینا سراسر نقصان و خسارہ ہے۔ اس لیے کہ جو چیز عاریتاً لی جاتی ہے اسے واپس کرنا ہوتا ہے، اور جو چیز واپس جانے والی ہوتی ہے وہ باقی نہیں رہتی، اور جو چیز گنتی میں آئے وہ محدود ہوتی ہے، اور سستی و کاہلی کا تو کوئی علاج ہی نہیں۔ اس ارشاد میں آپ نے ہمیں تلقین فرمائی کہ یہ دنیا اور اس کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اس کے جانے کا اندیشہ نہ کرنا چاہیے، اور نہ اس کی خاطر اس سے دل لگانا چاہیے، کیونکہ جب تم فانی سے دل لگاؤ گے تو باقی سے پوشیدہ اور حجاب میں رہ جاؤ گے۔ حالانکہ یہ دنیا اور یہ نفس طالب حق اور اس کے محبوبوں کے لیے حجاب و پردہ ہیں، وہ دونوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ دنیا اور اس کا تمام ساز و سامان سب عارضی
اور عاریت کی چیزیں ہیں، ان کو اپنی ملک سمجھ کر ان میں مالک حقیقی کی اجازت اور اس کی منشا کے خلاف تصرف کرنا کتنی نادانی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی مناجات میں عرض کیا کرتے تھے کہ اے خدا، دنیا کو میرے لیے کشادہ فرما، لیکن مجھے اس میں مبتلا ہونے سے محفوظ رکھ۔ دنیا کی فراخی کی دعا کے بعد اس سے محفوظ رکھنے کی التجا میں ایک لطیف اشارہ ہے، وہ یہ کہ دنیا دے تاکہ شکر بجا لاؤں، پھر یہ توفیق دے کہ اسے تیری راہ میں اپنے ہاتھ سے خرچ کروں اور اپنا رخ تیری طرف پھیروں، تاکہ شکر اور انفاق فی سبیل اللہ کا درجہ پاؤں اور مقام صبر بھی حاصل کروں، تاکہ فقر میں پریشان نہ ہوں اور فقر پر میرا اختیار ہو۔ اس مفہوم سے اس قول کی تردید بھی ہو جاتی ہے کہ جس نے یہ کہا ہے کہ جس کا فقر اضطراری ہو وہ فقر اختیاری سے زیادہ کامل ہوتا ہے۔ اگر اضطراری ہو تو یہ فقر کی صفت ہے، اگر اختیاری ہو تو یہ فقر بندے کی صفت ہے۔ جب اس کا عمل کشش فقر سے منقطع ہو جائے تو اس سے بہتر ہے کہ تکلف سے اپنا درجہ بنائے۔ سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صفت فقر کا اس وقت زیادہ ظہور ہوتا ہے جبکہ تمنگری کی حالت میں اس کے دل پر فقر کا ارادہ ہو، پھر وہ ایسا عمل کرے جو اسے ابن آدم کی محبوب چیزوں سے یعنی دنیاوی مال و متاع سے دست کش کر دے، نہ کہ فقر کی حالت میں اس کا دل تمنگری کی خواہش سے بھرپور ہو اور اسے عمل کا ارتکاب کرے جس کی بنا پر تمنگروں، بادشاہوں اور درباریوں کے دروازوں پر جانا پڑے۔ صفت فقر تو یہ ہے کہ انسان تمنگری چھوڑ کر فقر اختیار کرے، نہ یہ کہ فقر میں مال و منال اور جاہ و حشم کا طالب ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا رتبہ انبیاء علیہ السلام کے بعد ساری مخلوق سے افضل و مقدم ہے، اور یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی ان سے آگے قدم رکھے اور معنوی اعتبار سے مقدم ہو جائے، کیونکہ آپ نے فقر اختیاری کو فقر اضطراری پر مقدم و افضل رکھا ہے۔ یہی تمام مشائخ طریقت کا مذہب ہے۔ حضرت ظاہری رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے بیعت خلافت لی تو آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبے میں ارشاد فرمایا، خدا کی قسم ایک دن یا ایک رات کے لیے بھی میں امارت کا خواہاں نہیں، اور نہ مجھے اس کی رغبت ہے، اور نہ ظاہر و باطن میں خدا سے اس کا سوال کیا ہے، اور نہ میرے لیے امارت میں راحت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بندے کو کمال صدق پر فائز کرتا اور عزت و منزلت کے مقام پر متمکن فرماتا ہے تو بندہ صادق منتظر رہتا ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم ہوتا ہے، جیسا بھی اس پر حکم وارد ہوتا ہے وہ اس پر قائم رہتا ہے، اس میں وہ اپنے تصرف و اختیار کو کام میں نہیں لاتا۔ یہی صورتحال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ آپ نے ابتدا میں بھی ویسی ہی تسلیم و رضا کو اختیار فرمایا جس طرح انتہا میں اختیار فرمایا۔ صوفیاء کرام نے ترک دنیا اور حرص و منزلت کے چھوڑنے کو فقر پر اور ترک ریاست کی تمنا کو اس لیے پسند کیا کہ دین میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تمام مسلمانوں کے امام عام ہیں اور طریقت میں آپ تمام صوفیاء کے امام خاص۔ تذکرہ خلفائے راشدین میں دوسرا نام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ دوسرے خلیفہ راشد، سرہنگ اہل ایمان، مقتدائے اہل احسان، امام اہل تحقیق، دریائے محبت کے غریق سیدنا ابو حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ کے فضائل و کرامات اور فراست و دانائی مشہور و معروف ہیں۔ آپ فراست و صلابت کے ساتھ مخصوص ہیں۔ طریقت میں آپ کے متعدد لطائف و دقائق ہیں۔ اسی معنی و مراد میں حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ حق عمر کی زبان پر بولتا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں محدثین گزرے ہیں، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ طریقت کے بکثرت رموز لطائف آپ سے مروی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے: بدوں کی ہم نشینی سے گوشہ نشینی میں چین و راحت ہے۔ گوشہ نشینی کے دو طریقے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گوشہ نشینی دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک خلقت سے کنارہ کشی کرنے پہ، دوسرے ان سے تعلق منقطع کرنے سے۔ خلقت سے کنارہ کشی کی صورت یہ ہے کہ ان سے منہ موڑ کر خلوت میں بیٹھ جائے اور ہم جنسوں کی صحبت سے ظاہری طور پر بیزار ہو جائے اور اپنے اعمال کے عیوب پر نگاہ رکھنے سے راحت پائے، خود کو لوگوں کے ملنے جلنے سے بچائے اور اپنی برائیوں سے ان کو محفوظ رکھے۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ خلقت سے تعلق منقطع کرے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اس کے دل کی کیفیت یہ ہو جائے کہ وہ ظاہر سے کوئی علاقہ نہ رکھے۔ جب کسی کا دل خلق سے منقطع ہو جاتا ہے تو اسے کسی مخلوق کا اندیشہ نہیں رہتا اور اسے کوئی خطرہ نہیں رہتا کہ کوئی اس کے دل پر غلبہ پا سکے گا۔ اس وقت ایسا شخص اگرچہ خلقت کے درمیان ہوتا ہے لیکن وہ خلقت سے جدا ہوتا ہے اور اس کے ارادے ان سے منفرد ہوتے ہیں۔ یہ درجہ اگرچہ بہت بلند ہے لیکن بعید از قیاس نہیں، مگر یہی طریقہ سیدھا اور مستقیم ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اسی مقام پر فائز تھے۔ ظاہر میں تو سریر آرائے خلافت اور خلقت میں ملے جلے نظر آتے تھے، لیکن حقیقت میں آپ کا دل عزلت و تنہائی سے راحت پاتا تھا۔ یہ دلیل واضح ہے کہ اہل باطن اگرچہ بظاہر خلق کے ساتھ ملے جلے ہوتے ہیں لیکن ان کا دل حق کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اور ہر حال میں خدا ہی کی طرف رجوع ہوتا ہے، اور جس قدر وقت خلق سے ملنے جلنے میں صرف ہوتا وہ اسے حق کی جانب سے بلا و امتحان شمار کرتے ہیں۔ وہ خلق کی اس ہم نشینی سے حق تعالیٰ کی طرف بھاگتے ہیں۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ دنیا خدا کے محبوبوں کے لیے ہرگز پاک و صاف نہیں ہوتی، کیونکہ احوال دنیا مقدر ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا ایسا گھر ہے جس کی بنیاد بلاؤں پر رکھی گئی ہے، محال ہے کہ بغیر بلا کے وہ رہ سکے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص صحابہ میں سے ہیں اور بارگاہ الہی میں آپ کے تمام افعال مقبول ہیں، حتیٰ کہ ابتداء جب مشرف با اسلام ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان والے آج عمر کے مشرف با سلام ہونے پر بشارت و تہنیت دیتے ہیں اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ صوفیہ کرام گدڑی پہنتے اور دین میں صلابت و سختی اختیار کرنے میں آپ کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ تمام امور میں سارے جہان کے امام ہیں۔ تذکرہ خلفائے راشدین میں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ ہیں۔ تیسرے خلیفہ راشد مخزن حیا، عابد اہل صفا، متعلق بدرگاہ رضا، متحلی بطریق مصطفیٰ، سیدنا ابو عمر عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ عنہ ہیں۔ ہر لحاظ سے آپ کے فضائل واضح اور آپ کے مناقب ظاہر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رباح اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس دن بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، ہم امیر المؤمنین
سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے۔ بلوائی جب دروازے کے سامنے جمع ہو گئے تو آپ کے غلاموں نے ہتھیار اٹھا لیے۔ آپ نے فرمایا، جو ہتھیار نہ اٹھائے وہ میری غلامی سے آزاد ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنے خوف کے سبب باہر نکل آئے۔ اثنائے راہ میں حضرت امام حسن ابن علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم آتے ہوئے ملے۔ ہم ان کے ہمراہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے تاکہ دیکھیں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں۔ جب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے تو سلام عرض کیا، پھر بلوائیوں کی حرکت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا، اے امیر المؤمنین، میں آپ کے حکم کے بغیر مسلمانوں پر تلوار بے نیام نہیں کر سکتا۔ آپ امام برحق ہیں، آپ حکم دیجئے تاکہ آپ سے اس قوم کو دور کروں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا، اے میرے بھائی علی رضی اللہ عنہ کے فرزند، جاؤ اپنے گھر آرام کرو یہاں تک کہ اللہ کا کوئی حکم وارد ہو۔ ہمارے لیے لوگوں کے خون بہانے کی ضرورت نہیں۔ مقام خلت و دوستی میں بلا و مصیبت کے درمیان تسلیم و رضا کی یہ روشن علامت ہے۔ آپ کا یہ طرز عمل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اس طرز عمل کے بالکل مماثل ہے جو ان سے آتش نمرود کی آزمائش کے وقت ظہور میں آیا تھا۔ چنانچہ نمرود ملعون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاتمہ کرنے کے لیے آگ جلائی اور ان کو گھوپن منجنیق میں رکھا گیا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ حضرت خلیل علیہ السلام نے فرمایا، بندہ سراپائے محتاج ہے لیکن تم سے کوئی حاجت نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیجیے۔ فرمایا، حق تعالیٰ میرے سوال سے بے نیاز ہے، وہ میری حالت کو جانتا ہے۔ مطلب یہ کہ مجھے اپنا حال عرض کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ جانتا ہے کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے، وہ میرے معاملے کو مجھ سے بہتر جانتا ہے، خوب سمجھتا ہے کہ میری درستگی و صلاح کس چیز میں ہے۔ حضرت عثمان ذوالنورین کا معاملہ بھی بالکل اسی کے مشابہ، اور وہ حضرت خلیل علیہ السلام کو منجنیق میں رکھے جانے کے مقام پر تھے، اور بلوائیوں کا اجتماع آتش نمرود کے قائم مقام اور امام حسن مجتبیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جگہ تھے۔ لیکن ان دونوں واقعے میں فرق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بلا میں نجات ملی تھی اور حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ اس بلا میں شہید ہوئے تھے، کیونکہ نجات کا تعلق بقا سے ہے اور ہلاکت کا تعلق فنا سے۔ فنا و بقا کا ذکر الغرض صوفیہ کرام جو مال و جان خرچ کرتے ہیں اور بلاؤں میں تسلیم و رضا اور عبادت میں اخلاص برتتے ہیں، وہ سب انہی کی اقتداء میں ہیں۔ در حقیقت آپ حقیقت و شریعت کے امام برحق ہیں اور آپ کی طریقت میں تربیت یا تربیت درستی میں ظاہر ہے۔ تذکرہ خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ۔ چوتھے خلیفہ راشد اخیر مصطفیٰ غری کے بحر بلا ہری کے نار والا مقتدائے جملہ اولیاء و اصفیاء سیدنا ابو الحسن رضی اللہ عنہ علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ ہیں۔ طریقت میں آپ کی شان عظیم اور مقام رفیع ہے۔ اصول حقائق کی تشریح و تعویل میں آپ کو کمال دسترس حاصل تھی، یہاں تک کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصول و بلا میں ہمارے رہنما و پیشوا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں، اور آپ علم طریقت اور اس کے معاملات میں ہمارے امام ہیں۔ علم طریقت کو اہل طریقت
اصول کہتے ہیں۔ معاملات طریقت دراصل بلاؤں کا تحمل ہے۔ منقول ہے کہ کسی نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اپنے اہل و عیال سے انہماک تیرا سب سے مشغلہ نہ بن جائے۔ اگر تیرے اہل و عیال اولیاء میں سے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو ضائع نہیں کرتا، اور اگر وہ دشمن خدا ہیں تو اس کے دشمن سے تجھے کیا سروکار۔ یہ مسئلہ من دون اللہ سے دلی انقطاع و علیحدگی سے متعلق ہے۔ وہ اپنے بندوں کو جیسا چاہتا ہے رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو، جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دختر تھی، انتہائی نازک درد ذہ میں چھوڑ کر تسلیم و رضائے الہی اختیار فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کر رضائے الہی پر شاکر ہو گئے۔ انہوں نے ان کو اپنا سب سے بڑا مشغلہ نہ جانا اور ہمہ تن ہو کر دل کو حق سے واصل کر لیا۔ بالآخر انہیں دونوں جہان میں سرفرازی حاصل ہوئی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ایک اور موقع پر کسی نے دریافت کیا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل تونگر بنانا۔ جو دل خدا کے ساتھ غنی ہوتا ہے اسے نہ تو دنیا کی نیستی پریشان کر سکتی ہے اور نہ دنیا کی ہستی خوش کر سکتی ہے۔ در حقیقت یہ فقر و سفوت کی طرف لطیف اشارہ ہے۔ لہٰذا اہل طریقت کو چاہیے کہ عبادات کے حقائق، اشارات کے دقائق، دنیا و آخرت کے مال سے انقطاع اور تقدیر الہی کے نظارے میں آپ کی اقتداء کریں۔